بیت اللہ میں ولی اللہ کی آمد مبارک ہو۔ علی کے چاہنے والوں کے گھر خوشی دیکھے، منافقین پہ چلتے ہوئے چھری دیکھے۔ ظہور آج ہی ہو جائے میرے قائم کا، زمانہ کعبہ میں ایک ساتھ دو علی دیکھے۔ آج آپ کو سوشل میڈیا کے توسط سے نجف میں بیٹھ کر کہوں گا، ایک وہ بازار مصر تھا اور ایک یہ غنچۂ شاہ نجف۔ جیسے وہاں ایک بڑھیا نے دھاگے کی ایک اٹی کے ذریعے خریدان یوسف میں اپنا نام لکھوایا تھا، میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کو سنا کے مداحان امیر المومنین میں اپنا نام لکھوا سکوں۔ 13 رجب کی شب خوش ہوتے ہوئے مسکرائیے، کیونکہ یہ وہ عظیم شب ہے جس میں پاکیزہ ماؤں کی طہارت نے اپنے چیالوں کو مسکرانے کا حق دیا ہے۔ 13 رجب کی شب مجھے محسوس ہوتا ہے ملائکہ کعبہ بفلک صف بصف قطار باندھے فضائل امیر المومنین میں جھوم جھوم کے علی علی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ کچھ دن کے بعد 13 رجب المرجب ہے۔ بس یہی عرض کرنا ہے یہ دن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 13 رجب کا مقدمہ لکھا ہے۔ بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وقت کیسے گزرا۔ سلوٹوں سے مبرہ پردہ توحید میں عطاش ہوا، قضا قدرت میں ڈھلی، قدرت ارادے میں، ارادہ مشیت میں، کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو روز و شب کے تغیر کے سفر پر معمور کر دیا گیا۔ سورج نے پہلی بار افق کے زانوں سے سر اٹھایا اور اپنی تپتی ہوئی آنکھوں سے تراب کو دیکھا۔ یہ پہلی صبح تھی۔ صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، شام رات میں ڈھلتی رہی اور سورج اپنی تنہائیوں میں طلوع و غروب کے سفر کو طے کرتا رہا، اور پھر اسی سورج کی لہکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے زمین سے مٹی کی مٹھی لی، اس میں حسین کی ماں کے حق کا مہر کا صدقہ پانی لے کر ملایا، اس سے ایک مجسمہ تیار کیا جس کا نام آدم رکھا۔ آدم میں روح پھونک دی گئی، آدم اتر آئے۔ آدم کو دیکھ کے سورج کی تنہائی کا احساس کچھ کم ہوا، لیکن آدم کو دیکھ کر سورج کہنے لگا، ٹھیک ہے تو مسجود الملائکہ ہے، لیکن یہ بھی میری طرح اسی صاحب امر کا پابند ہے جس نے مجھے طلوع ہونے کی اجازت دی تھی، تو میں نے طلوع کیا تھا۔ پھر اسی سورج کی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی اسی نفس مطمئنہ کے اسم کی تاثیر سے اطمینان کے ساتھ کنارے لگ گئی تھی۔ پھر اسی سورج کی دہتی ہوئی آنکھوں کے سامنے ولایت ولی مطلق کی شہرنی نے لہن داؤدی میں رس گھول دیا تھا۔ پھر اسی سورج کی آنکھوں کے سامنے ابراہیم پر نار گلزار ہو گئی تھی۔ پھر سورج کی اسی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کے گلے پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی تھی۔ پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیزی کی وجہ سے مریم کو بتول بنا دیا گیا تھا۔ مریم کو بتول بنا کے آغوش مریم کو روح اللہ بنا دیا گیا تھا۔ مختصر کروں کہ سورج 1,24,000 انبیاء کو آتے ہوئے بھی دیکھتا رہا، جاتے ہوئے بھی دیکھتا رہا، اور کہتا رہا، ٹھیک ہے نبی ہے لیکن جز ہے، میں کل کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا جانے سورج نے کتنی صدیاں انتظار کی حدت میں جلتے ہوئے گزاری ہوں گی۔ پھر ایک دن سورج نے جب طلوع کیا، سورج کا سامنا ایک ایسے آفتاب سے تھا جس کے سامنے سورج کی آگ برسانے والی آنکھیں کشکول لیے نور کی خیرات مانگتے ہوئے نظر آئیں۔ اس آفتاب کا نام محمد تھا، اس آفتاب کا نام محمد تھا۔ پھر اسی آفتاب کی اطاعت میں سورج کے 30 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، اور 30ویں سال کی آخری رات میں اس کائنات کے محتمم نے عظیم اہتمام کیا کہ رات ہی رات میں سورج کے سرمائی نقاب پہ ناد علی کا تویز لکھ دیا گیا تھا۔ ساری رات سورج چھپ چھپ کے دیکھتا رہا، ستارے رقص کرتے رہے، فرشتوں کی پلکوں پہ نور کا رکا ہوا پانی شبنم بن کے کعبہ کی در و دیوار کو غسل دیتا رہا۔ حسنین کا درزی فرشتوں کا جلوس لے کر کعبہ کی سرزمین پر اتر آیا۔ رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی۔ فجر کی ساعت میں نماز نے نماز ہونے کی سند لینے کے لیے نماز کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کی، اور طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے سورج نے چاند اور خوشبو سے کان میں سرگوشی کی۔ خوشبو نے صبا سے کہا، صبا نے ہوا سے کہا، خوشبو ہوا اور صبا نے صبح کی ڈولی تیار کی۔ 13 رجب کی صبح کو کعبہ کے دروازے پر وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرہ کی دستک ہوئی۔ کعبہ کی بےتاب فضا نے مچل کر کہا، کون؟
خوشبو نے صبا میں ڈھل کر کہا جلدی کر دروازہ کھول، 13 رجب کی صبح کی پہلی کرن آ گئی ہے۔ پس 13 رجب المرجب کا دن آنا تھا۔ علی کی ماں سوئے کھانا چلی۔ جناب ابن عباس روایت کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا علی کی ماں خرامہ چلتی چلتی خانہ کعبہ کے پاس پہنچی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربی انی مومنتم بکا و بما جاء بہا من عندک الرسول و بکل نبی من انبیائک و بکل کتاب انزلتہ، پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیری طرف سے آنے والے انبیاء اور رسولوں اور نازل ہونے والی کتابوں پر بھی یقین رکھتی ہوں۔ انہو بنی بیتک العتیق فاسألک بحق ھذا البیت ومن بناہ وبھذا المولود، پروردگار تجھے اس گھر کا واسطہ، اسی گھر کے پانی کا واسطہ اور اسی گوہر امامت کا واسطہ جو میری صدف عصمت میں ہے، میری مشکل کو آسان فرما۔ روایت کہتی ہے فن فتح البیت، بی بی کی دعا کا ختم ہونا تھا، گھر کھل گیا۔ فن فتح الباب نہیں، فن فتح البیت، گھر یعنی خانہ خدا کھل گیا۔ اب آپ اس دیوار کا کھلنا سمجھیں یا دیوار کا جھکنا۔ دیوار نے مسکرا کے علی کی ماں کا استقبال کیا۔ شاعر نے قلم اٹھایا اور اس منظر کو اس طرح نظر بند کیا۔ شاعر کہتا ہے قدرت نے بڑی ریت سے کعبہ کو سجایا، پھر حضرت عمران کی زوجہ کو بلایا، پر مادر حیدر کو مکفل نظر آیا۔ اللہ نے دیوار کو رستے سے ہٹایا، پتھر میں دراڑ آئی تو دیوار ہوئی شک، تو آواز آئی علی حق علی حق۔ پس علی کی ماں کعبہ میں داخل ہوئی۔ 13 رجب کا دن گزرا، اگلا دن گزرا، یا یوں کہوں سورج نے حسن وجہ اللہ کو دیکھ کر شرماتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اگلے ہی روز دوبارہ دیدار علی کے شوق میں بےتاب ہو کے سورج نے زانو مشرق سے سر اٹھایا۔ ادھر علی کی ماں نے اپنے آفتاب کو لے کے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ادھر سے آواز پروردگار آئی یا فاطمہ تو سمیہا علی جن، اے مادر علی اس ولد زکی کا نام علی رکھو، آج تم اس کا نام علی رکھو، کل میں کتاب فرقان میں بزبان معلم اعلان کروا دوں گا، وجعلنا لہم لسان صدق علیا۔ رسول خدا خود روایت کرتے ہیں جب میں علی کے استقبال کے لیے گیا، ادھر علی کی ماں خانہ کعبہ سے باہر نکلی، ادھر رسول نے آگے بڑھ کے اپنے جانشین کا استقبال کیا، علی کو اپنے ہاتھوں پر لیا، یا یوں کہوں قرآن ناطق رحل رسالت پہ آیا۔ رسالت نے امامت کو دیکھا، والشمس والضحیٰ نے والقمر اذا طلعا کو دیکھا۔ رسول فرماتے ہیں جیسے ہی علی میرے ہاتھوں پہ آئے، علی کی آنکھیں کھلیں، فوراً کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آخری منٹ توجہ رکھنا۔ ایک لمحے میں ملک سبا سے تخت بلقیس لا کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، روایت کا فقط ترجمہ کرنے لگا ہوں، روایت نہیں پڑھتا۔ علی نے محمد کے ہاتھوں پر قرآن پڑھا، تورات پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی۔ رسول خدا کو ہاتھوں پر علی کو پڑھتے ہوئے دشمن علی اعتراض کرنے لگا، 3 دن کا علی رسول کے ہاتھوں پر کیسے بول سکتا ہے؟ ادھر دشمنان علی نے اعتراض کیا، ادھر شاعر نے قلم اٹھایا اور ایسا شعر لکھا، دشمنان علی کی زبانیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ دشمن علی نے کیا کہا تھا کہ 3 دن کا علی رسول کے ہاتھوں پر کیسے بول سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کعبہ کے عین وسط میں خالق کے نور کا، کعبہ کے عین وسط میں خالق کے نور کا اسرار بولنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ پتھر نبی کے ہاتھ پہ بولے تو خیر ہے، حیدر کا بولنا تمہیں اچھا نہیں لگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔